السلام علیکم اساتذہ، شاگرد اور والدین اس ویڈیو سے بہت زیادہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس ویڈیو میں بیسک لیول پر پلانٹس کی کلاسیفیکیشن شامل ہے، پلانٹ کے بیسک پارٹس کے فنکشنز شامل ہیں، پلانٹ کے بیسک نیڈز شامل ہیں، پلانٹس کی امپورٹنس اور پلانٹ میڈ تھنگس کے ایگزامپلس کے بعد اینیملز کی بیسک لیول پر کلاسیفیکیشن، اینیملز کی فوڈ، اینیمل ہوم، فارم، پیٹ اور وائلڈ اینیملز میں ڈفرنس اور کیئرنگ فار اینیملز، امپورٹنس آف اینیملز، اور یہ سارے جو کانسیپٹ ہیں ان سب کو کنسولیڈیٹ کرنے کے لیے، کانسیپٹس کو کلیئر کرنے کے لیے آخر میں پورے کے پورے چیپٹر اور یونٹس کے ایکسرسائزز دیے گئے ہیں، اور ان سب ایکسرسائزز کے بعد اس ویڈیو میں کچھ ایڈوانس لیول کی چیزیں شامل کی گئی ہیں جن میں اسپیشلی پلانٹ اینڈ اینیمل ڈفرنس شامل ہے۔ تو اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا مکمل، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے اس ویڈیو سے۔ یونٹ 6 پلانٹس اینڈ اینیملز۔ آپ سب نے پلانٹس دیکھے ہوں گے، ہمارے ہر طرف ہوتے ہیں، اور پلانٹس جو ہیں وہ لیونگ تھنگس ہیں۔ پیارے بچوں، یہاں اس جگہ پر مجھے ایک پلانٹ بنا کر دکھائیں۔ شاباش، آپ کی تصویر اس طرح سے بن سکتی ہے اور اس سے مختلف بھی بن سکتی ہے، جس طرح بھی آپ تصویر بنا پائیں۔ یہ تصویر بنانے کی جو مشق ہے، اس میں ایک تو آپ کی تصویر بنانے کی جو مشق ہے وہ ہو جائے گی۔ بچوں، ان تصویروں کو دھیان سے دیکھو اور ان میں جو بھی آپ کو ڈفرنس نظر آتا ہے وہ ڈفرنس اپنی کاپی میں لکھنے کی کوشش کرو۔ دیکھیں، جب بھی آپ کوئی بھی لیکچر سنیں تو آپ کے پاس یہ کچھ چیزیں ہونی چاہیے۔ ایک تو آپ کی کاپی ہونی چاہیے آپ کے پاس، اور ٹیکسٹ بک بورڈ کلاس 1 کی یہ بک ہونی چاہیے آپ کے پاس، اور اس کے علاوہ پینسل اور اریزر ہونا چاہیے۔ تو آپ جو نوٹس ہیں، جو ضروری چیزیں ہیں وہ نوٹ کرتے جائیں، اور جہاں ایکسرسائزز ہیں وہ حل کرتے جائیں۔ تو یہ 4 تصویریں ہیں، 4 پلانٹس ہیں۔ ان پلانٹس میں آپ کو کیا فرق نظر آتا ہے؟ ان میں فرق دیکھیں اور مجھے فرق بتائیں کمنٹ کر کے، یا پھر اپنی کاپیز میں بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، اگر آپ کو دقت ہو رہی ہے تو میں آپ کی ہیلپ کر لیتا ہوں۔ 4 گروپس میں کلاسیفائی ہم کر سکتے ہیں۔ فرسٹ آف آل ٹریز، سیکنڈ شربس، تھرڈ ہربس، اینڈ فورتھ کلائمبرس۔ سب سے پہلے ہم ٹریز کو ڈسکس کرتے ہیں۔ جو ٹریز ہوتی ہیں وہ بگ اور ٹال پلانٹس ہوتے ہیں وتھ ویری اسٹرانگ تھک اینڈ ووڈی اسٹیم۔ ان کی جو اسٹیم ہوتی ہے وہ مضبوط ہوتی ہے اور موٹی ہوتی ہے، اور ان کی جو اسٹیم ہوتی ہے وہ لکڑی والی ہوتی ہے، اور اس اسٹیم کو ٹرنک کہتے ہیں۔ یہ سیدھے کھڑے رہتے ہیں۔ تو یہ مینگو اور نیم جو ہیں یہ ٹریز ہیں۔ یہ واٹر ملن ایک ایگزامپل ہے کلائمبرز کی۔ یہ دوسرے پودوں کو یا کسی بھی اسٹرکچر کو استعمال کر کے سپورٹ حاصل کرتے ہیں۔ اور یہاں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ویٹ پلانٹ، ہرب کی ایک ایگزامپل ہے۔ یہ نان ووڈی پلانٹس ہوتے ہیں، ان میں لکڑی نہیں ہوتی، اور یہ فلاورنگ کے بعد یعنی فلاورز اور ان میں جو سیڈ اگتا ہے اس کے بعد خود بخود سوکھ کر زمین میں مل جاتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں۔ جو کراپس ہوتی ہیں، فصلیں ہوتی ہیں، یہ ہربس کی ایگزامپلس ہیں، جیسا کہ چاول کی فصل، کارن کی فصل ہے، یا اور بہت سارے جو اناج ہوتے ہیں، گرینز ہوتے ہیں، یہ سب ہربس کی ایگزامپلس ہیں۔ اب چوتھے نمبر پر کون سی چیز رہتی ہے؟ شربس رہتے ہیں۔ ٹھیک، شربس جو ہیں وہ ٹریز سے سمالر ہوتے ہیں، سمالر دین ٹریز وتھ ملٹیپل اسٹیمس۔ ان میں ایک اسٹیم نہیں ہوتا ٹری کی طرح۔ یہ دیکھیں، یہ جو نیم ٹری ہے اس کو ایک اسٹیم ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، اور پھر اس ایک اسٹیم میں برانچز ہیں۔ شرب ہوتی ہے اس میں بہت ساری اسٹیمس ہوتی ہیں، کم سے کم ایک سے زیادہ اسٹیمس ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر جاسمین پلانٹ آپ نے دیکھا ہوگا، جو پاکستان کا قومی پھول ہے جاسمین، اور روز بش، گلاب کے گل کا پودا جو ہوتا ہے، یہ ایگزامپلس آف شربس ہیں۔ بچوں، اب
آپ یہ ویڈیو پاز کریں اور اپنی کاپیز لیں، ان پر اپنے پسند کا کوئی بھی ٹری، ہرب، شرب اور کلائمبر ڈرا کر کے دکھائیں۔ شاباش! کہ اب آپ سمجھ گئے ہیں کہ پلانٹس کے بیچ کیا ڈفرنس ہیں۔ گڈ۔ تو آئیں ان کو میچ کرتے ہیں، آپس میں ملا لیتے ہیں۔ اپنی کاپیز لیں اور یہ ایکٹیویٹی ڈرا کریں، اور اس طرف یہ کچھ وصفیں لکھی ہوئی ہیں، ان سے پتہ چلے گا کہ کس کی کون سی وصفیں۔ یہ ٹیبل آپ بنائیں اپنی کاپی میں اور پھر ان کو میچ کر کے دکھائیں تاکہ پتہ چلے کہ آپ کو بات سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی۔ اگر آپ یہ درست طریقے سے ملا لیتے ہیں تو آپ کو بات سمجھ آ گئی۔ اگر درست طریقے سے آپ نہیں ملا پا رہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو بات سمجھ نہیں آئی۔ تو ویڈیو کو پھر سے سنیں تاکہ آپ کو اچھی طرح سے کانسیپٹ آپ کا کلیئر ہوتا جائے۔ تو اب میں آپ کی ہیلپ کرتا ہوں اگر آپ کو یہ سمجھ نہیں آئی ہو۔ دیکھیں اوپر کیا لکھا ہے، ٹریز لکھا ہے۔ ٹریز کی کیا ڈیفینیشن ہے کہ نیڈس سپورٹ ٹو کلائمب۔ کیا ٹریز کو کلائمب کرنے کے لیے سپورٹ کی ضرورت پڑتی ہے؟ نہیں، یہ بات ٹریز کے ساتھ نہیں میچ کر رہی۔ کیا سمالر دین ٹریز، یہ خود ٹریز ہیں تو سمالر کیسے ہوں گے؟ یہ بھی نہیں۔ بگ پلانٹس، بڑے پودے ہوتے ہیں، اور آخر میں لکھا ہے ویری سمال پلانٹس۔ تو ٹریز کیا ہوتے ہیں؟ ویری سمال ہوتے ہیں یا بگ پلانٹس ہوتے ہیں؟ تو یہ بگ پلانٹس ہوتے ہیں۔ بہت خوب، یہ ٹری کو بگ پلانٹس کے ساتھ ہم ملا لیتے ہیں۔ ہربس لکھا ہے، نیڈس سپورٹ ٹو کلائمب۔ آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ ہربس جو ہیں وہ کلائمب نہیں کرتے۔ دین ٹریز سے سمالر ہوتے ہیں، نہیں، ہربس ٹریز سے سمالر نہیں ہوتے۔ بگ پلانٹ تو ٹریز ہوتے ہیں، اور آخری آپشن رہتا ہے ویری سمال پلانٹس۔ جو ہربس ہوتے ہیں وہ ویری سمال پلانٹس ہوتے ہیں، تو اس کا آپشن یہ صحیح رہے گا۔ اس کے بعد یہ جو شربس لکھا ہوا ہے اس کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ دیکھیں اوپر دو ہی لائنیں بچ گئی ہیں، ایک نیڈ سپورٹ ٹو کلائمب اور دوسری سمالر دین ٹریز۔ تو شربس جو ہیں وہ سمالر دین ٹریز ہوتے ہیں وتھ ملٹیپل اسٹیمس۔ آخر میں کلائمبرس جو ہیں وہ کلائمب کرتے ہیں، تو ان کو کلائمب کرنے کے لیے سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کو یہاں ملائیں گے۔ دیکھیں اگر آپ کی ایکٹیویٹی اسی طرح ہے تو ویری گڈ اور ویل ڈن۔ اگر اس طرح نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، آپ دوبارہ سے ویڈیو کو دیکھ لیں، آپ کے کانسیپٹ جو ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گے۔ اب ہم پڑھیں گے چیپٹر 2 پارٹس آف پلانٹس۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک پلانٹ ہے، اس کے کتنے پارٹس ہیں۔ فرسٹ پارٹ یہ ہے جو زمین کے اندر ہوتا ہے، روٹ اس کو کہتے ہیں، اور دوسرا پارٹ یہ ہے جس کو ہم اسٹیم کہتے ہیں، اور یہ جو آپ پتے دیکھ رہے ہیں تیسرا پارٹ یہ ہے، اس کو لیف کہتے ہیں، اور آخر میں یہ جو پارٹ ہے اس کو فلاور کہتے ہیں۔ شاباش بچوں! اگر آپ کو پارٹس سمجھ میں آ چکے ہیں تو یہ آپ ایکٹیویٹی سولو کر کے دکھائیں۔ پارٹس کے نیم لکھے ہوئے ہیں، یہاں آپ دیکھیں، اور یہاں سے آپ اٹھا کر ان باکسز میں فل کریں۔ پیارے بچوں، اگر آپ کو کوئی مشکل پیش آ رہی ہے تو آپ اس پیج کو بھی دیکھ سکتے ہیں جہاں پر تصویریں دی گئی ہیں، یا پھر آپ کی رہنمائی کے لیے میں نے اس پیج پر یہ جو اسپیلنگس ہیں ان کو باکسز کے ساتھ لکیر کھینچ کر ملا لیے۔ آپ کو اس طرح ملانا نہیں ہے، آپ کو اسپیلنگ لکھنی ہے۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، شاباش شاباش۔ اگر آپ نے پارٹس کو سمجھ لیا ہو تو اب ہم ان پارٹس کے فنکشن پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے کہ سارے پارٹس پلانٹ کے جو ہیں وہ مل جل کر کام کرتے ہیں ان کو زندہ رکھنے اور صحت مند رکھنے کے لیے۔ روٹس کا جو کام ہوتا ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ پلانٹ کو ٹائٹلی زمین کے اندر ہولڈ کرتے ہیں، سیدھا رکھتے ہیں، اور اس کو سیدھا کھڑا رہنے میں مدد دیتے ہیں۔ اور دوسرا کام روٹس کا یہ ہے کہ زمین کے اندر یہاں جو پانی ہوتا ہے اس کو جذب کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ یہ روٹس نیوٹرینٹس جذب کرنے میں بھی پلانٹ کی مدد کرتے ہیں۔ وہ نیوٹرینٹس جو پلانٹ کو گرو کرنے میں مدد دیتے ہیں بلکہ ضروری ہوتے ہیں۔ نیوٹرینٹس کون کون سے ہو سکتے ہیں؟ یہ ایڈوانس لیول کی کچھ چیزیں ہیں۔ پیارے بچوں، اگر آپ بھی اپنے کلاس میں ایڈوانس ہونا چاہتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ جو پودا جذب کرتا ہے زمین سے ان میں سے کچھ تو ہوتے ہیں مائکرو نیوٹرینٹس اور کچھ ہوتے ہیں میکرو نیوٹرینٹس۔ میکرو نیوٹرینٹس میں نائٹروجن، فاسفورس، پوٹاشیم،
कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फ़र शामिल हैं। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो पौधा जज़ब करता है अपने रूट्स के थ्रू वो होते हैं आयरन, जिंक, कॉपर एट्सेट्रा। स्टेम वाटर कैरी करता है रूट से पानी और न्यूट्रिएंट्स लेकर पौधे के दूसरे हिस्सों तक पहुंचाता है और पौधे को सपोर्ट देता है। लीव सूरज की रोशनी को अंदर लेते हैं और उस सूरज की रोशनी से पौधे के लिए ग़िज़ा बनाते हैं और उस खुराक बनाने की जो प्रोसेस है उसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फ्लावर होता है वो तब्दील होकर फ्रूट बन जाता है, डेवलपमेंट आ जाती है इसमें, ये डेवलप होकर फ्रूट में तब्दील हो जाता है और फाइनली फ्रूट में सीड्स होते हैं जो ज़मीन पर गिर जाते हैं आखिरकार और उन सीड्स से एक नया पौधा उग जाता है। तो इसी तरह प्लांट की लाइफ जो है वो बरकरार रहती है और जारी रहती है। वाट अ प्लांट नीड्स टू ग्रो, प्लांट को ग्रो करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, अब हम ये सीखेंगे। प्लांट्स जो है हमारी तरह ज़िंदा चीज़ें हैं, लिविंग थिंग्स हैं, उनको ज़िंदा रहने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। इस तस्वीर को आप देख सकते हैं और इसमें आपको इंडिकेशन दी गई है कि क्या क्या ज़रूरी होता है प्लांट्स के लिए। प्लांट्स को वाटर चाहिए, एयर और सनलाइट चाहिए ग्रो करने के लिए। तो रूट्स हैं प्लांट की, इन रूट्स से माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जज़ब करते हैं ये रूट्स और पानी जज़ब करते हैं, फिर वो पानी स्टेम के थ्रू प्लांट के दूसरे हिस्सों तक पहुंचता है और न्यूट्रिएंट्स पहुंचते हैं और ये जो पत्ते होते हैं ये पत्ते एयर और सनलाइट की मदद से अपनी खुराक बनाते हैं। ये सनलाइट है और एयर होती है हवा में, उस हवा, सनलाइट और इस पानी को मिला जुला कर ये पत्ते जो होते हैं ये खुराक बनाते हैं एक प्रोसेस के ज़रिए जिसको कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। प्यारे बच्चों, अगर आपको ये बात भी समझ आ गई है तो ये एक ट्यूटोरियल करके दिखाएं। प्लांट्स हमारी तरह लिविंग थिंग्स हैं, उनको भी कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। कॉलम बी में प्लांट्स के लिए चीज़ें हैं जिनकी उनको ज़रूरत पड़ती है, तो आप इन पर टिक करेंगे जो चीज़ें हमें चाहिए हों और जो चीज़ें प्लांट्स को चाहिए हों। या फूड लिखा है, क्या फूड की ज़रूरत हमें पड़ती है? हाँ, हम खुराक खाते हैं, हमें पड़ती है। अभी खुराक की ज़रूरत पड़ती है, हाँ पड़ती तो है, लेकिन वो खाना तो नहीं खाते हमारी तरह। लेकिन मैं बता चुका हूँ कि वो अपना खाना या अपनी खुराक जो है सूरज की रोशनी से ख़ुद बनाते हैं, तो ये भी करेक्ट है, उनको भी खुराक की ज़रूरत पड़ती है। और वाटर तो हम रोज़ाना ही पीते हैं, पौधों को भी वाटर की ज़रूरत पड़ती है। एयर से हम सांस लेते हैं और प्लांट्स जो हैं उनको भी एयर की ज़रूरत पड़ती है फोटोसिंथेसिस और सांस लेने के लिए। सनलाइट से हमें क्या मिलता है? पौधे तो अपनी खुराक बना लेते हैं, लेकिन हमें क्या मिलता है सनलाइट से? हमें सनलाइट से क्या मिलता है प्यारे बच्चों? सनलाइट से हमारी जो चमड़ी है, हमारी स्किन है, उसमें विटामिन डी की सिंथेसिस होती है, तो सूरज की रोशनी की भी हमें ज़रूरत पड़ती है। जो पौधे हैं उनको भी वही चीज़ें चाहिए हों जो हमें चाहिए होती हैं। तो फॉर वाई आर प्लांट्स इम्पॉर्टेंट, प्लांट्स की क्या अहमियत है, क्यों ज़रूरी हैं वो? एक स्टोरी पढ़ते हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि प्लांट्स क्यों इम्पॉर्टेंट हैं। सना एंड अली अपने वालिदैन के साथ फार्म घूमने गए। उन्होंने बहुत सारे प्लांट्स देखे जिनमें फ्रूट, वेजिटेबल और फ्लावर्स थे। वो बहुत ही जल्द थक गए और उनको भूख भी महसूस होने लगी, तो वो एक दरख्त की शेड में बैठ गए। जो फार्मर वहाँ था उन्होंने इनको फ्रेश मैंगोज़ दिए ताकि ये खा सकें। उन्होंने देखा पंछियों के नेस्ट थे दरख्तों पर और सना ने कहा, आज मैंने सीखा कि प्लांट्स क्यों ज़रूरी हैं। प्लांट्स बहुत ज़रूरी हैं बिकॉज़ वो बहुत सारी चीज़ें हमें देते हैं। क्या देते हैं प्यारे बच्चों? वो हमें फ्रूट्स देते हैं, वेजिटेबल्स देते हैं, फ्लावर्स देते हैं, शेड देते हैं और पंछियों को रहने के लिए
शेल्टर जगह देते हैं। सिर्फ यही नहीं, एयर को कूल एंड फ्रेश रखते हैं, माहौल को बहुत खूबसूरत बनाते हैं ये पौधे। प्यारे बच्चों, ये एक्टिविटी दी हुई है, ये सॉल्व करके दिखाएं, बताएं कि कौन सी चीज़ें जो प्लांट्स हमें देते हैं, 5 चीज़ों की यहाँ लिस्ट बनाकर दिखाएं। शाबाश प्यारे बच्चों, बहुत खूब। प्लांट्स हमें फ्रूट्स देते हैं, वेजिटेबल्स, फ्लावर, शेड और शेल्टर मुहैया करते हैं। प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी अपने पसंद के 2 फ्लावर्स यहाँ बनाएं, यहाँ 2 फ्रूट्स बनाएं और यहाँ 2 वेजिटेबल्स बनाएं। अपनी कॉपी में बनाएं या फिर आपके पास अगर बुक है तो बुक में बनाएं, लेकिन पेंसिल से बनाएं ताकि अगर कुछ गलत होता है तो आप उसको दुरुस्त कर पाएंगे। इसी तरह आपकी ड्राइंग भी अच्छी हो जाएगी। आपने सीख लिया कि प्लांट्स हमें क्या देते हैं। अब कुछ चीज़ें देखेंगे चैप्टर 5 में कि जो प्लांट्स से बनी हुई चीज़ें हैं हमारे आसपास में। बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्लांट्स की बनी हुई होती हैं। हम अपने घर बनाते हैं, ये देखें प्यारा सा घर बना हुआ है। हम अपना फर्नीचर, बहुत ही खूबसूरत फर्नीचर बनाते हैं। हम पेपर बनाते हैं। ये क्लॉथ्स जो हैं ये हम प्लांट्स से बनाते हैं। ये ऑयल बनाते हैं और कुछ दवाइयाँ भी बनती हैं प्लांट्स से। और आप देख सकते हैं कि ये जो रग है ये भी हम प्लांट्स से बनाते हैं। प्लांट से धागा बनता है जिससे हम ये कपड़े और ये रग्स बनाते हैं। अब जल्दी से अपने क्लास के आसपास देखें और ऐसी 5 चीज़ें यहाँ लिखें जो प्लांट्स से बनी हुई हैं। तो आपके क्लास में वाइट बोर्ड जो है वो प्लांट्स से बना हुआ है, वुडन डोर प्लांट्स से बना हुआ है, वुडन विंडो, जो चार्ट पेपर ये हैं दीवारों में वो प्लांट्स से बने हुए हैं। आपकी कॉपी और पेंसिल ये भी प्लांट्स से बने हुए हैं। शाबाश। अब बहुत ही प्यारी एक्टिविटी आपको बताने जा रहा हूँ। अपने क्लास में या अपने घर में एक बकेट ले लें। एक बकेट हो या फिर कोई भी पॉट हो, उसके अंदर मिट्टी डालें और उसमें एक बीज बोएं और उसको पानी देते जाएं रोज़ाना। उसको एक हफ्ते के बाद देखें कि उसकी हाइट कितनी हो चुकी है और देखें कि उसमें जो पत्ते उगे हैं, पत्ते पैदा हुए हैं, लीव्स हैं, वो कितने हैं, उनकी तादाद कितनी है, 2 हैं या 4 हैं, जो भी हैं यहाँ आप लिखेंगे। और एक हफ़्ता और छोड़ें उसको, दूसरे हफ्ते उसकी हाइट मेजर करें और यहाँ लिखें और नंबर ऑफ़ लीव्स यहाँ लिखें। तीसरे हफ्ते भी ऐसा करें और चौथे हफ्ते भी ऐसा करें। फाइनली चौथे हफ्ते में जो पौधा है वो किस तरह नज़र आता है वो आप इस खाने में ड्रॉ करेंगे। अगर आपके पास है तो बुक में ड्रॉ करेंगे, अगर नहीं है तो आप अपनी रफ़ कॉपी में ड्रॉ करेंगे। लेकिन मेरा मशवरा है कि आप पेंसिल से ड्रॉ किया करें ताकि आप दुरुस्त तरीके से ड्रॉ कर सकें। शाबाश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अब हम चैप्टर 6 पढ़ेंगे एनिमल्स के बारे में। हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे जानवर रहते हैं। सब ने एनिमल्स देखे होंगे। एनिमल्स जो हैं वो लिविंग थिंग्स हैं। देखें, काऊ, पैरट, हॉर्स, फिश, ये सारे जो आप देख रहे हैं ये सारे ही लिविंग थिंग्स हैं। ये गोट, हैन, कैमल, कॉकरोच, फ्रॉग वगैरह, ये सारे जानवर एक दूसरे से कैसे मुख्तलिफ हैं? जल्दी से वीडियो पॉज करके जवाब अपनी कॉपी पर लिखें या फिर मुझे कमेंट करके बताएं। शाबाश। जो तस्वीरें गुजर गई हैं उनको ध्यान से देखें, टेबल को फिल करें। काऊ के बारे में लिखा है कि हाउ मेनी लेग्स डू दे हैव। उसकी लेग्स कितनी होती हैं? काऊ की 4 लेग्स होती हैं और हैन की 2 लेग्स होती हैं। तो ये जो कॉलम है इसी तरह आप फिल करेंगे और उसके बाद दूसरा कॉलम जो है वो पूछता है कि आंखें कितनी हैं। काऊ को 2 ही आंखें होती हैं, आपको पता है। तो ये सब फिल करने और उसके बाद ये तीसरा कॉलम पूछ रहा है व्हाट कवर्स देयर बॉडीज़, फीदर, हेयर, स्केल और स्किन। इनकी बॉडी को कौन सी चीज़ छुपाती है?
ان کی باڈی پر فیدر ہوتے ہیں یا ہیئر ہوتے ہیں یا اسکیلز ہوتے ہیں یا اسکن ہوتی ہے؟ کون سی چیز ہوتی ہے؟ کوئی بھی ایک چیز جو ہوتی ہے وہ لکھیں۔ فرض کریں کاؤ ایک میمل ہے، میمل کے جسم پر ہیئر ہوتے ہیں، بال ہوتے ہیں، تو HAIR۔ اور یہ آخری کالم جو ہے یہ کس طرح موو کرتے ہیں یہ پوچھ رہا ہے۔ کیا وہ فلائی کرتے ہیں، اڑتے ہیں، یا واک کرتے ہیں، یا پھر پانی کے اندر سوئم کرتے ہیں؟ تو کاؤ کیا کرتی ہے؟ کاؤ واک کرتی ہے، یہ سوئم بھی نہیں کرتی اور فلائی بھی نہیں کرتی۔ اسی طرح یہ پوری ٹیبل آپ کو فل کرنی ہے۔ جانوروں کے بہت سارے قسم ہوتے ہیں، کچھ لینڈ پر خشکی پر رہتے ہیں، کچھ واٹر میں رہتے ہیں، اور کچھ ایئر یعنی ہوا میں وہ رہتے ہیں، مطلب کہ ہوا میں اڑتے پھرتے رہتے ہیں، یہ بھی اینیملز ہوتے ہیں۔ معلوم ہو جائے گا کہ جو لینڈ اینیملز ہوتے ہیں ان میں پھر دو اقسام ہیں اینیملز کی۔ ایک ہوتے ہیں پیٹ اینیملز، وہ جانور جو ہم گھر میں پالتے ہیں، اور دوسرے وائلڈ اینیملز جو جنگل میں رہتے ہیں۔ پھر واٹر اینیملز ہیں، اس کو بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں آگے چل کر، اور جو ایئر اینیملز ہیں جو ہوا میں رہن سہن کرتے ہیں ان کی پھر دو اقسام ہیں، ایک برڈز ہوتے ہیں جو ہوا میں اڑتے پھرتے ہیں، اور دوسرے انسیکٹس بھی ہوتے ہیں جو لینڈ اینیملز ہوتے ہیں، یہ خشکی پر رہتے ہیں۔ لینڈ اینیملز پھر الگ کلاسز میں ڈیوائیڈ ہو سکتے ہیں، جیسا کہ پیٹ اینیملز اور وائلڈ اینیملز۔ وائلڈ اینیمل اور پیٹ اینیملز کو ہم زیادہ ڈیٹیل میں آگے چل کر ڈسکس کریں گے۔ آپ دیکھتے ہیں واٹر اینیملز کو۔ کچھ اینیملز جو ہوتے ہیں وہ واٹر میں رہتے ہیں، ان کو واٹر اینیملز کہتے ہیں، جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ فش، فراگ اور ٹورٹائز جو ہوتے ہیں وہ واٹر میں رہتے ہیں، اور کچھ جاندار ایسے ہوتے ہیں جو پانی میں بھی رہ سکتے ہیں اور لینڈ پر خشکی پر بھی رہ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر کروکوڈائل، فراگ وغیرہ آپ نے دیکھا ہوگا۔ وہیل جو ہوتی ہے وہ سب سے لارجسٹ اینیمل ہے، واٹر اینیمل، لارجسٹ واٹر اینیمل، یہ واٹر میں رہتا ہے لیکن سب سے بڑا جانور ہے۔ واٹر اینیملز کی جو دنیا ہے لینڈ اینیملز سے بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہے، ان کے رہن سہن میں اور کھانے پینے میں۔ یہ جو واٹر اینیملز ہیں عام طور پر پونڈس میں، ریورس اینڈ سیز میں پائے جاتی ہیں۔ ایئر اینیملز میں برڈس اور انسیکٹس ہیں۔ ہم سب سے پہلے برڈس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ برڈس جو ہیں ان کو 2 ونگس ہوتے ہیں، زیادہ اور اکثر جو برڈس ہیں وہ فلائی کر سکتے ہیں۔ برڈس کو عام طور پر 2 ونگس ہوتے ہیں اور ایک بیک ہوتی ہے۔ پاکستان کا جو نیشنل برڈ ہے وہ ہے چکور، پیرٹ، ہین، ڈک۔ یہ جو برڈس ہیں ان کو ہم ایز اے پیٹ گھر میں رکھ سکتے ہیں۔ برڈس کی ایگزامپلس ہیں کرو، پجن، اسپیرو، ایگل اینڈ آؤل ایٹسٹرا۔ ایئر اینیمل کی دوسری قسم یعنی کہ انسیکٹس، سارے کے سارے انسیکٹ جو ہیں وہ ایئر میں نہیں رہتے، لیکن کچھ انسیکٹ جو ہیں وہ ایئر میں اڑتے پھرتے رہتے ہیں۔ انسیکٹ بہت ہی اسمال اینیملس ہوتے ہیں، ان میں سے کچھ کو ونگس ہوتے ہیں فار فلائنگ، یہ ہر جگہ پر ہوتے ہیں، ایوری ویئر، ہر جگہ پر ہوتے ہیں۔ ان کی ایگزامپلس آپ نے گھر کی مکھی دیکھی ہوگی، ہاؤس فلائی، اینٹ دیکھی ہوگی آپ نے، ماسکیٹو مچھر تو آپ نے دیکھا ہی ہوگا، اور کی کاکروچ بھی دیکھا ہوگا آپ نے، اسپائڈر 8 ٹنگوں والا یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا۔ یہ ایگزامپلس آف انسیکٹس ہیں۔ میرے بچوں اب اپنی کاپی پر، رف کاپی پر اس طرح کی کالم بنائیں اور یہ ایکٹیویٹی سالو کر کے دکھائیں تاکہ پتہ چلے کہ آپ کو ویڈیو کتنی سمجھ میں آ رہی ہے۔ اگر سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ یہ ایکٹیویٹی سالو نہیں کر پا رہے، تو ویڈیو کو بیک کریں اور پھر سے دیکھیں اور اچھی طرح سے چیزوں کو سمجھ لیں۔ کہ جو بھی لینڈ اینیمل ہے اس کو ہم یہاں رکھیں گے، لائک ڈاگ جو ہے وہ لینڈ اینیمل ہے تو ہم اس کالم میں اس کو رکھیں گے، لکھیں گے۔ اور یہ جو فش ہے یہ واٹر اینیمل ہے تو ہم یہاں فش کو اس کالم میں رکھیں گے۔ اور یہ چکور جو ہے وہ ایئر اینیمل ہے، یعنی کہ ایئر میں اڑتا ہے چکور، تو ہم اس کو یہاں لکھیں گے۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، تو اسی طرح یہ پورا کالم آپ کو فل کرنا ہے۔ چیپٹر 7 میں ہم پڑھیں گے فوڈ جو اینیملز کھاتے ہیں۔ مختلف اینیملز جو ہیں مختلف فوڈ کھاتے ہیں،
یہ ہماری طرح لیونگ تھنگس ہیں، ان کو صحت مند رہنے کے لیے فوڈ کی ضرورت پڑتی ہے۔ شیپ، کاؤز اینڈ گوٹس جو ہیں وہ گراس کھاتے ہیں۔ کیٹ، ڈاگ اور لائنز جو ہوتے ہیں ان کو میٹ کھانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ شاباش، آپ کے پاس یہ کاپی ہوگی اپنی رف بک کی، اور یہ بک بھی ہوگا سنٹیکس بک بورڈ کا۔ تو کالم اے میں نیم آف اینیملس لکھے ہیں، ان نیمز کو یہاں کالم بی میں جو کھانا وہ اینیمل کھاتا ہے اس کو اس کے ساتھ آپ ملائیں گے۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، جلدی سے ویڈیو کو پاز کر کے یہ ایکسرسائز سالو کریں، پھر اس کی وضاحت کرتا ہوں میں۔ شاباش، یہ جو کیٹ ہے، کیٹ میٹ کھاتا ہے، اور کاؤ کو گراس کی ضرورت پڑتی ہے کھانے کے لیے۔ یہ ڈاگ ہڈیاں کھاتا ہے، اور یہ فش جو ہے وہ کیڑے مکوڑے کھاتی ہے، اور فش دو اور چیزیں بھی کھاتی ہے، اس کی میں آگے چل کر وضاحت کروں گا۔ اور یہ جو ہین ہے، ہین یہ کھاتا ہے اناج، کارن، اناج جیسا کہ گندم، چاول اور باجرا اور اس طرح کی چیزیں ہین کھاتی ہے۔ اور ہین کی ایک اور خوراک بھی ہے، اس کو بھی ہم آگے چل کر ڈسکس کریں گے۔ اور پیرٹ جو ہے وہ فروٹس کھانا پسند کرتا ہے۔ تو اسی طرح یہ آپ کی کالم جو ہے مکمل ہو گئی۔ یہ شاباش، ویل ڈن۔ اسٹریٹ میں ہم ہومز پڑھیں گے اینیملس کے، جہاں وہ رہتے ہیں۔ ہمارے بھی ہومز ہوتے ہیں تو اینیملس کے بھی ہومز ہوتے ہیں۔ اینیملس ہماری طرح لیونگ تھنگس ہیں، ان کو پناہ کے لیے، پناہ گاہ کے طور پر ایک ہوم چاہیے۔ تصویر نمبر 1، ایک پنچھی کا، ایک برڈ کا جو ہوم ہوتا ہے اس کو ہم نیسٹ کہتے ہیں۔ برڈس جو ہیں اپنے نیسٹ ٹریز میں بناتے ہیں۔ آپ پلانٹس والے سبق میں پڑھ چکے ہیں کہ ٹریز جو ہیں وہ برڈس کو گھر پرووائڈ کرتے ہیں۔ پکچر نمبر 2 کو دیکھیں، ریبٹ ہے جو اپنے ہوم سے باہر آ رہا ہے۔ ریبٹ کے ہوم کو برو کہتے ہیں۔ کیا ریبٹ اپنے بروز گراؤنڈ کے اندر بناتے ہیں۔ پکچر نمبر 9، اب ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جو لینڈ اینیملس ہوتے ہیں ان میں کچھ ہوتے ہیں پیٹ اور دوسرے ہوتے ہیں ویلڈ اینیملس۔ ہم یہاں فارم اینیملس بھی سمجھیں گے، پیٹ اور ویلڈ اینیملس کو ڈیٹیلز کے ساتھ سمجھیں گے۔ کاؤ، گوٹس اینڈ ہارسز جو ہیں ان کو ہم فارمز میں پالتے ہیں، تو ان کو ہم فارم اینیمل کہتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ فارم والے اینیملس ہیں جن کو ہم فارم اینیمل کہتے ہیں۔ اور ڈاگ، کیٹ اور پیرٹس جو ہیں ان کو ہم ایز اے پیٹ گھر میں رکھتے ہیں، تو ان کو پیٹ اینیملس کہا جاتا ہے۔ اینیملس لائک لائنس، شیر، بیئرس اینڈ ایلیفنٹس، یہ جو جانور آپ دیکھ رہے ہیں ان کو ہم گھر میں نہیں رکھ سکتے، یہ جنگل میں رہتے ہیں، تو ان کو وائلڈ اینیمل کہا جاتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ فارم اینیملس وہ اینیملس ہوتے ہیں جو ہم فارمز میں ریز کرتے ہیں، ان کو فارمز میں رکھتے ہیں، پالتے ہیں، ان کو بڑا کرتے ہیں۔ اور جو پیٹ اینیملس ہوتے ہیں ان کو ہم شوقیہ طور پر اپنی تفریح کے لیے گھر میں رکھتے ہیں، وہ ہوتے ہیں پیٹ اینیملس۔ اور جو اینیملس ہمارے قابو میں نہیں آ پاتے، زیادہ تر جنگل میں رہنا پسند کرتے ہیں، تو ان کو ہم ویلڈ اینیملس کہتے ہیں۔ شاباش دوستو، اب آپ کچھ مزید فارم، پیٹ اینڈ ویلڈ اینیملس کی ایگزامپلس اپنی رف کاپی میں لکھیں، یا پھر آپ مجھے کمنٹ میں بھی لکھ کے بتا سکتے ہیں۔ اب ایسا ہے کہ امتحان کے بغیر بھی جو پڑھائی ہوتی ہے اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا۔ اب آپ کے امتحان کی باری ہے کہ آپ کو بات کتنی سمجھ آئی ہے۔ ثنا اور علی جو ہیں وہ دونوں ہی اینیملس کو پسند کرتے ہیں۔ وہ پسند کرتے ہیں کہ وہ اینیملس کو اپنے گھر پر رکھیں۔ ان کو یہ نہیں پتہ کہ کون سا اینیمل گھر میں رکھا جا سکتا ہے۔ ان کو آپ کے ہیلپ کی ضرورت ہے، کیا آپ ان کی ہیلپ کریں گے؟ شاباش۔ تو یہ ایک کیٹ ہے۔ ڈو یو نو واٹ اٹ لائکس ٹو ایٹ؟ کیا آپ کو پتہ ہے کہ کیٹ کھاتی کیا ہے؟ لکھ کر بتائیں گے۔ اگر آپ کے پاس
اپنی بک ہے تو اس پر لکھیں، یا پھر رف کاپی میں یہ سوال آپ اتاریں اور وہاں لکھیں، یا پھر آپ کمنٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر یہاں آپ سمجھنا چاہیں تو اچھی بات ہے، لیکن آپ جب سالو کر کے دکھائیں گے خود اپنے ہاتھ سے تو اس کا بہت زیادہ اثر پڑتا ہے۔ کیٹ کیا کھاتا ہے؟ کیٹ ایک تو میٹ اور دوسرا ملک۔ ویئر ڈز اٹ لیو؟ یہ کیٹ جو ہے وہ رہتی کہاں ہے؟ جو اس کو رکھتا ہے اپنے پاس وہاں گھر میں رہتی ہے کیٹ۔ کیا آپ اس کے ساتھ کھیل سکتے ہیں؟ جی ہاں، آپ اس کے ساتھ کھیل بھی سکتے ہیں۔ کین یو ٹیک کیئر آف اٹ؟ کیا آپ اس کی دیکھ بھال بھی کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، آپ یہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو اب ہم نے کیٹ کے بارے میں ساری چیزیں سمجھ لیں۔ اب باری ہے اس لائن کی۔ یو نو واٹ اٹ لائکس ٹو ایٹ؟ کیا آپ کو پتہ ہے کہ یہ کھاتا کیا ہے لائن؟ یہ دیکھیں، لائن کے منہ پر یہ خون لگا ہوا ہے اور یہ مرا ہوا جانور ہے، تو یہ لائن جو ہے زندہ جانور کا شکار کر کے اس کو کھانا پسند کرتا ہے۔ یہ ایک درندہ جانور ہے۔ ویئر ڈز اٹ لیو؟ یہ رہتا کہاں ہے؟ تو یہ یقیناً جنگل میں رہتا ہے۔ اور کیا آپ اس کے ساتھ کھیل سکتے ہیں؟ نہیں بھائی، یہ کتنا خطرناک جانور ہے، اس کے ساتھ آپ ہرگز نہیں کھیلیں گے۔ کی دیکھ بھال کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ اس کی دیکھ بھال کریں گے تو آپ کو خطرہ ہے اس جانور سے۔ اب بتائیں کہ ثنا اور علی کون سا جانور گھر میں رکھ سکتے ہیں، کیٹ یا پھر لائن؟ کیٹ کو رکھ سکتے ہیں۔ یہ کچھ سوالات ہیں، ان کے جوابات دیں۔ کیا آپ کے پاس کوئی پیٹ ہے؟ یس یا نو، یہ لکھیں۔ آپ کے پیٹ کا نام کیا ہے اور وہ کیا کھانا پسند کرتا ہے؟ کیا آپ اس کی دیکھ بھال کر سکتے ہیں؟ ان سوالات کے جوابات یہاں پر ان لائنوں پر لکھیں۔ شاباش پیارے بچوں، اب یہ ایکٹیویٹی مجھے سالو کر کے دکھائیں۔ ان کالمز کو آپس میں میچ کرنا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ اس طرف والا کالم ہے اور یہ اس طرف ہے۔ اس کالم میں ایگزامپلس آف اینیملس لکھیں۔ یہ اینٹ، مسکیٹو اور اسپائڈر، یہ کیا ہیں؟ کیا یہ پیٹ اینیملس ہیں؟ کیا وائلڈ اینیملس ہیں؟ برڈس ہیں؟ انسیکٹس یا واٹر اینیملس؟ کیا ہیں یہ اینٹ، مسکیٹو اور اسپائڈر جو ہیں، دیز آر انسیکٹس، تو اس کو ہم انسیکٹس کے ساتھ ملائیں گے۔ یہ چکور، اسپیرو اور پیرٹ جو ہیں وہ کیا ہیں؟ تو دیز آر برڈس، تو ان کو ہم برڈس کے ساتھ ملا لیتے ہیں۔ اور یہ کاؤ، گوٹ اور ڈاگ، یہ کیا ہیں؟ دیز آر پیٹ اینیملس۔ ٹورٹوائز اور کریب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ بہت اچھا، دیز آر واٹر اینیملس۔ اور یہ لائن، ٹائیگر اور چیتا، ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بہت خوب، دیز آر وائلڈ اینیملس۔ فل ان دا بلینکس والی ایکٹیویٹی ہے، اس کو بھی آپ سالو کر کے دکھائیں۔ شاباش، بہت اچھا، بہت خوب جا رہا ہے یہ لیسن۔ یہاں جانوروں کے نام لکھے ہوئے ہیں اور یہاں یہ کالمز دیے ہوئے ہیں۔ اے والی جو لائن ہے وہ کہتی ہے کہ ڈیش از دا لارجسٹ واٹر اینیمل۔ سب سے لارجسٹ واٹر اینیمل کون سا ہے؟ میں آپ کو سمجھا چکا ہوں اسی ویڈیو میں۔ اگر سمجھ نہیں آئی بات تو آپ دوبارہ سے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تاکہ سارے کانسیپٹس کلیئر ہوں۔ اور ڈاگس اور کیپٹ ایز ڈیش، ان کو کس طرح رکھا جا سکتا ہے؟ وی گیٹ ڈیش فرام شیپ، شیپ سے کیا حاصل کر سکتے ہیں؟ ڈونکیز آر یوزڈ ٹو ڈیش، ڈونکیز کو کس کام میں استعمال کر سکتے ہیں؟ ڈیش از آور نیشنل اینیمل، ہمارا نیشنل اینیمل کون سا ہے؟ بہت خوب، لارجسٹ واٹر اینیمل وہیل ہے۔ ڈاگس آر کیپٹ ایز پیٹس، ڈاگ کو ہم ایز اے پیٹ رکھ سکتے ہیں۔ اور وی گیٹ ڈیش فرام شیپ، شیپ سے کیا حاصل کر سکتے ہیں ہم ان سے وول حاصل کرتے ہیں۔ یہاں آپشن ڈی، یہ جو ہے یہ مٹی ہوئی لائن ہے۔ ڈونکیز آر یوزڈ ٹو ڈیش، ڈونکیز کو ہم کس کام میں استعمال کرتے ہیں؟ شاباش، کارٹس کو پل کرنے میں ہم ان ڈونکیز سے مدد لیتے ہیں۔ اور یہ آپشن ای جو ہے کہ ہمارا نیشنل اینیمل کون سا ہے؟ آپ کو پتہ ہونا چاہیے
नहीं पता तो चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। मारखोर इज़ आवर नेशनल एनिमल। ये जो मारखोर होती है वो हमारी नेशनल एनिमल है। शाबाश मेरे दोस्तों, एक और इम्तिहान। जो ये जो जुमले लिखे हैं इनमें से जो जुमला दुरुस्त लिखा है उसके आगे आप टी लिखेंगे यहाँ पर, और जो जुमला फॉल्स है, गलत है, उसके आगे आप एफ़ लिखेंगे इसी तरह आगे से। फ़िश एयर एनिमल है, एयर में रहती है फ़िश, नहीं रहती एयर में, ये तो फॉल्स हो गया। मोस्ट इंसेक्ट्स हैव 6 लेग्स, क्या वाकई भी 6 लेग्स होते हैं मोस्ट इंसेक्ट्स को? वीडियो पास करके अपनी रफ़ कॉपी में आप जवाब दे दे जाएँ तो अच्छी बात है, और उसके बाद आप ये जवाब चेक करें। चलो आपको मैं 5 सेकंड दे देता हूँ, आप सॉल्व करें फिर आगे चलते हैं। मोस्ट इंसेक्ट्स हैव 6 लेग्स, हाँ बिल्कुल ये बात सही है, ज़्यादातर इंसेक्ट्स को 6 टांगें होती हैं। और ये कहता है कि वी गेट मिल्क फ्रॉम हैन, जी नहीं, हैन से हम मिल्क हासिल नहीं करते, उससे एग्स और मीट मिलता है, तो ये जुमला फॉल्स है, गलत है। लायन इज़ अ पेट एनिमल, क्या लायन पेट एनिमल है? नहीं, ये जंगल में रहता है लायन। और वी गेट मीट फ्रॉम गोट, क्या गोट से हमें गोश्त मिलता है? जी हाँ, गोश्त तो मिलता है गोट से। शाबाश प्यारे बच्चों। अपनी अपनी मार्क्स मुझे कमेंट करके बताएं कि आपने इन सवालात में कितनी मार्क्स ली हैं। शाबाश प्यारे बच्चों। अब आप इस कॉलम में 3 इंसेक्ट्स के एग्जांपल्स लिखेंगे, एग्जांपल्स ऑफ बर्ड्स लिखेंगे। यहाँ पर आप लिखेंगे वाटर एनिमल्स के 3 एग्जांपल्स, और यहाँ विल्ड एनिमल्स के 3 एग्जांपल्स। यहाँ पर लिखेंगे पेट एनिमल्स के 3 एग्जांपल्स। इसी तरह के कॉलम बनाएं अपनी रफ़ कॉपी में, और जल्दी से वीडियो पास करके लिखें और अपनी कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें। अगर बात समझ नहीं आई तो फिर से मैं वही बात कहूँगा कि वीडियो को दोबारा से सुनें। शाबाश। चैप्टर 10 पढ़ेंगे जिसमें केयरिंग फॉर एनिमल्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप बताएं कि क्या आपके पास कोई भी पेट एनिमल है? जल्दी से जवाब कमेंट करके मुझे बताएं। आप के पास जो भी पेट एनिमल है आप उसकी केयर किस तरह करते हैं? शाबाश। जो सवाल आते हैं वो अपनी रफ़ कॉपी पर आप मश्क कर सकते हैं या कमेंट भी कर सकते हैं। शाबाश। एनिमल्स को खाने के लिए फ़ूड की ज़रूरत पड़ती है, एनिमल्स को वाटर की ज़रूरत पड़ती है पीने के लिए, एनिमल्स को पनाह के लिए होम चाहिए होता है, और एनिमल्स को हमारी देखभाल और मोहब्बत की ज़रूरत होती है। ये थी कुछ चीज़ें एनिमल केयर्स के बारे में कि उनको खाना देना चाहिए, पानी देना चाहिए, उनको शेल्टर देना चाहिए और उनसे प्यार और मोहब्बत करनी चाहिए। अब आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आप अपने पेट की किस तरह देखभाल करते हैं। सारी चीज़ें डिस्कस तो कर रहे हैं, लेकिन हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि एनिमल्स की इम्पोर्टेंस क्या है। एनिमल्स बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं हमारे लिए, वो हमें फूड मुहैया करते हैं, जो खाना हम खाते हैं वो हमें एनिमल्स से मिलता है। और ये देखें आप, ये हैन है जिससे हमें ये अंडे मिलते हैं, और इस मुर्गी का गोश्त भी हम खाते हैं। काऊ, हैन और फिश जो है वो हमें गोश्त भी देते हैं। काऊ है, इससे हमें मिल्क भी मिलता है, दूध मिलता है, और इन जानवरों को हम एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करने के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। और आप जानते ही होंगे कि हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए एनिमल कार्ट्स का भी इस्तेमाल करते हैं। ये कार्ट है, तो ये एनिमल है चला रहा है और हम इसमें सफ़र कर रहे होते हैं। ये जो हॉर्स है, इस हॉर्स यानी घोड़े के पीठ पर हम सवारी भी करते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि कौन कौन से एनिमल्स हैं जो हमें फूड देते हैं, खाना देते हैं, मुहैया करते हैं, जिनसे हम अपना खाना, खुराक, ग़िज़ा हासिल कर लेते हैं। अब हम ये एक्टिविटी सॉल्व करेंगे। जो पेज गुज़र चुकी है उस पर तस्वीरों को देखें और ये बताएं कि एनिमल्स हमारे लिए किस तरह फ़ायदेमंद होते हैं।
We get dash from hen. हम hen से क्या हासिल करते हैं? बहुत हम उनसे अंडे और गोश्त हासिल करते हैं। We get dash from fish. fish से हमें क्या मिलता है? शाबाश, फ़िश हमें मीट मुहैया करती है। हम एक प्लेस से दूसरी प्लेस जब जाते हैं, सफ़र करते हैं, तो जो कार्ट इस्तेमाल होते हैं उनको कौन खींच रहा होता है? शाबाश, जी बिल्कुल, एनिमल्स। तो हमने सीखा कि हेन हमें अंडे देती है, गोश्त देती है, फ़िश हमें गोश्त मुहैया करता है, और एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए हम एनिमल्स वाले कार्ट्स, छकड़े इस्तेमाल करते हैं, जिन छकड़ों को एनिमल्स चला रहे होते हैं। अब हमने ये यूनिट मुकम्मल कर लिया है प्लांट्स और एनिमल्स वाला। अब सारे कॉन्सेप्ट्स को जल्दी जल्दी से समझने के लिए हमें ये एक्सरसाइज जो हैं, एंड ऑफ एक्सरसाइजेज जो हैं एंड ऑफ यूनिट में, उन सब को हमने सॉल्व करना है, ताकि जो चीज़ें हमने सीखी हैं वो अच्छी तरह से ज़हन नशीन हो जाएं, और हमें ये भी पता चल जाए कि हमने जो कुछ वीडियो में सुना या देखा और समझा है वो कितनी हद तक हमें समझ में आया है। अगर नहीं आया, इसकी ज़्यादा ज़रूरत है तो समझने की, तो इसकी भी हमें ख़बर कहाँ से मिलेगी? इस एक्सरसाइज सॉल्व करने से। शाबाश, तो चलते हैं एक्सरसाइजेस को सॉल्व करते हुए आगे, और इस एक्सरसाइज सॉल्व करने के बाद आखिर में कुछ एडवांस चीज़ें आपको मिलेंगी। वो एडवांस चीज़ें होंगी डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स की जो डिफरेंसेस हैं उसके बारे में कुछ एडवांस चीज़ें बताई जाएंगी, जो असातिज़ा वालिदैन को फ़ायदा तो देंगी ही देंगी, लेकिन अगर स्टूडेंट्स भी सुनेंगे तो उनको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। सिंटैक्स बुक बोर्ड की जीके क्लास 1 की बुक लें, पेज नंबर 72 पर। ये कॉलम ए में प्लांट्स के पार्ट्स लिखे हैं, और इन कॉलम्स बी में आप इनको ड्रॉ करेंगे। शाबाश, पेंसिल से ड्रॉ करें और अच्छी तरह से मश्क करें। शाबाश प्यारे बच्चों, कोई मसला नहीं अगर आपकी ड्राइंग अच्छी नहीं है मेरी तरह, कोई मसला नहीं, आप कोशिश ज़रूर करें। इस कोशिश से ही आप ज़्यादातर बेहतरीन बन जाते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2 जो है, यहाँ प्लांट को एक कंडीशन में रखा गया है, मुख्तलिफ़ कंडीशंस में, और आप बताएंगे कि किस कंडीशन में जो प्लांट है ग्रो करेगा, और किस कंडीशन में थोड़ा सा ग्रो करेगा, और किस कंडीशन में बिल्कुल भी ग्रो नहीं करेगा। आप ये बताएंगे इस कॉलम में। इसमें ये सूरज की रोशनी और ये पानी दोनों ही सीड को दिए जाएंगे, तो इस पर क्या असर पड़ेगा? और यहाँ सूरज की रोशनी नहीं मिलेगी, सीड को सिर्फ पानी मिलेगा, तो यहाँ क्या असर पड़ेगा? और यहाँ पानी नहीं मिलेगा लेकिन सूरज की रोशनी मिलेगी, यहाँ क्या असर होगा? और यहाँ दोनों ही चीज़ें नहीं मिलेंगी, तो क्या असर पड़ेगा सीड पर? 2 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करके जवाबात दें। सूरज जो है, सूरज की रोशनी की मदद से पौधे अपनी खुराक बनाते हैं। पानी इस खुराक को ट्रांसपोर्ट करने में भी मदद देती है, और जो फूड बनता है सनलाइट की मदद से फोटोसिंथेसिस के मरहले में, उसके लिए भी ये पानी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये ग्रो करेगा, बिल्कुल ग्रो करेगा, और बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा, तो इसमें आएगा ग्रो अ लॉट। दूसरी कंडीशन है जिसमें सूरज की रोशनी नहीं मिलेगी, सिर्फ पानी मिलेगा। फ़र्ज़ करें अगर कोई सीड है, उसको पानी मिल चुका है और उसको थोड़ी सी टेम्परेचर भी मिल चुकी है एनवायरनमेंट से, तो ये सीड जो है वो जर्मिनेट हो जाएगा। उसके अंदर, ये सीड के अंदर जो एम्ब्रियो होगा, उस एम्ब्रियो को इस कार्टिलीडन से फूड रिलीज़ होगा, क्योंकि टेम्परेचर भी इसको मिल रही है और साथ में पानी भी मिल रहा है, तो ये फूड को रिलीज़ करेगा कार्टिलीडन।
فوڈ کو ریلیز کرے گا تو یہ ایمبریو بڑھنے لگے گا اور جب تھوڑا سا یہ جرمینیٹ کر جائے گا تو اس کے پتوں کو خوراک بنانے کے لیے اب سورج کی روشنی چاہیے ہوگی، جو کہ اس کو مل نہیں رہی۔ تو پیارے بچوں، آپ سمجھ چکے ہوں گے جس جاندار کو خوراک نہیں ملے گی تو اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ گرو اے لٹل، بہت ہی تھوڑا سا یہ گرو کرے گا اور پھر ختم ہو جائے گا پودا۔ اور تھرڈ کنڈیشن میں پانی نہیں مل رہا سیڈ کو، صرف سورج کی روشنی پر اس کو کچھ نہیں ہونے والا، کیونکہ اس کو واٹر بھی چاہیے جرمینیٹ کرنے کے لیے اور گرو کرنے کے لیے۔ تو یہ پودا جو ہے بالکل بھی گرو نہیں کرے گا، will not grow at all۔ یہاں تو دونوں ہی چیزیں نہیں مل رہی، نہ سورج کی روشنی نہ پانی، تو آخر یہ سیڈ کہاں سے اگے گا، کہاں سے گرو کرے گا؟ تو یہ بھی will not grow at all۔ شاباش بچوں، اور ان چیزوں کو سرکل کریں جو چیزیں ہمیں پلانٹس سے ملتی ہیں۔ یہ لکڑی ہمیں پلانٹس سے ملتی ہے، یہ دھاگا بنتا ہے اور دھاگے سے کپڑا بنتا ہے، یہ بھی ہمیں پلانٹس سے ملتا ہے۔ یہ مسالے ہیں اور پلانٹس سے ملتے ہیں، یہ پھل فروٹ اور سبزیاں بھی پلانٹس دیتے ہیں، یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ جو پینسل ہے، اس کی جو اوپری کورنگ ہے، یہ بھی لکڑی سے بنتی ہے، تو یہ بھی ہمیں پلانٹس سے ملتے ہیں، سوائے ان دو چیزوں کے۔ جو چیزیں پلانٹس سے بنی ہیں ان کو ہم سرکل کریں گے۔ دس از آلسو میڈ فرام پلانٹس۔ کاٹن کا پھول میں نے دکھایا آپ کو، تو یہ بھی پلانٹ سے بنتا ہے۔ 5 چیزوں کو سرکل کرنا تھا۔ اور یہ کپڑا دھاگے سے بنتا ہے، دھاگا کاٹن کے پھول سے بنتا ہے اور کاٹن کا پھول پلانٹ ہے۔ تو آپ سمجھ چکے ہیں کہ یہ بھی ہمیں پلانٹ سے ملتی ہے۔ اسٹیٹمنٹ ٹرو ہوگا، صحیح ہوگا، اس کے آگے آپ ٹی لکھیں گے، اور جو فالس ہوگا، غلط ہوگا، اس کے سامنے آپ ایف لکھیں گے۔ پہلا جملہ کہتا ہے کہ کارپیٹس جو ہیں وہ پلانٹ سے بنتے ہیں۔ یور کاٹن کلوتھس، یہ بھی کس سے بنتے ہیں؟ پلانٹ سے۔ تو ان میں سے کون سا ٹرو ہے، کون سا فالس ہے؟ آپ ویڈیو کو پاس کریں 2 سیکنڈ کے لیے اور اس ایکسرسائز کو سالو کریں۔ کچھ کارپیٹس جو ہیں وہ پلانٹ پروڈکٹ سے بھی بنتے ہیں، جیسے جوٹ ہے یا دھاگا ہے، اس سے بھی بنتے ہیں کارپیٹ، تو یہ ٹرو ہے۔ ڈورز میٹل کے بھی ہوتے ہیں اور پلانٹ کے بھی ہوتے ہیں زیادہ تر، یہ بھی ٹرو ہے۔ فینس جو ہیں وہ نہیں بنائے جاتے لکڑی سے، تو یہ فالس ہیں۔ اور نوٹ بکس جو ہیں ان کا جو پیپر ہوتا ہے وہ بھی پلانٹ سے بنتا ہے، تو یہ بھی ٹرو ہے۔ اور پینسل کے اوپر جو کورنگ ہوتی ہے لکڑی کی، یہ تو پلانٹ سے بنتی ہی بنتی ہے، لیکن اس کا اندر جو لکھنے والی چیز ہوتی ہے وہ گریفائٹ سے بنتی ہے، لیکن ہم اوپری کورنگ کو کنسیڈر کر کے یہاں ٹرو کریں گے۔ جو ٹیبلز ہیں وہ تو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ لکڑی سے ہی بنتے ہیں، پلانٹ سے بنتے ہیں، یہ بھی ٹرو ہے۔ اور والز جو ہیں وہ لکڑی سے یا پلانٹ سے نہیں بنتے، لیکن ان کا جو کور ہوتا ہے وہ بن سکتا ہے، لیکن یہاں وال کی بات ہے تو یہ فالس ہے۔ آپ کے کاٹن کے کپڑے، کاٹن تو ہے ہی پلانٹ، تو یہ بھی ٹرو ہے۔ اپنے ہاؤس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اپنے ہاؤس میں، اپنے گھر میں کون سی چیزیں پلانٹ سے بنی اور کون سی چیزیں پلانٹ سے نہیں بنی۔ ان میں سے دروازے ہو سکتے ہیں جو آپ کے بنے ہوئے پلانٹ سے، اور دروازوں پر جو ہینڈل لگے ہوتے ہیں وہ میٹل سے بنے ہوتے ہیں۔ الیکٹریکل اپلائنسز جو ہوتی ہیں جیسے کہ موبائل فون، وہ پلانٹ سے نہیں بنی ہوئی، اور آپ کے کپڑے وہ پلانٹ سے بنے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح آپ اگر نہ کریں گے تو آپ کو بہت ساری چیزیں مل جائیں گی۔ شاباش پیارے بچوں۔ نیم آف اینیمل کیا ہے؟ گوٹ۔ تو ہم یہاں نیم لکھیں گے۔ اور یہ فوڈ کون سا کھاتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ یہ گراس کھاتا ہے۔ یہ موو کس طرح کرتا ہے؟ تو یہ واک کرتا ہے۔ اور ہم اس سے کیا حاصل کرتے ہیں؟ ہم اس سے گوشت حاصل کرتے ہیں، میٹ، پلس میں ملک حاصل کرتے ہیں، پلس میں ہم اس سے وول بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ اس کو فل کریں گے، یہ ہین ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے تو آپ ویڈیو کو پاز کر کے
آپ خود ان کو فل کریں اور اس کے بعد اگر ضرورت پڑی تو میں آپ کی ہیلپ کر لیتا ہوں۔ اس کا نام ہین ہے، انسیکٹس بھی کھاتی ہے ہین، یہ اناج کے دانے بھی کھاتی ہے، یہ واک بھی کرتی ہے، فلائی بھی کر سکتی ہے تھوڑی، اس سے ہمیں ایگز اور میٹ ملتا ہے۔ یہ واک کرتی ہے، اس سے ہمیں دودھ ملتا ہے، گوشت ملتا ہے۔ یہ کیا کھاتی ہے؟ فش۔ ایک تو چھوٹی فش کو کھاتی ہے، الجی کو کھاتی ہے، اور تیسری چیز یہ پلینکٹن کھاتی ہے۔ یہ پلینکٹن کیا ہے؟ کبھی سوچا ہے پلینکٹن؟ یہ جو پانی کی لہریں ہوتی ہیں، ان لہروں کے بیچ کچھ چیزیں تیر رہی ہوتی ہیں، جن میں کچھ جو مائکروسکوپک چیزیں ہوتی ہیں، جیسے الجی ہوتی ہے، بڑے جانوروں کے ایگز ہوتے ہیں، اور دوسری چیزیں جیسا کہ شریمپس ہو سکتی ہیں، یہ چیزیں مچھلیاں کھاتی ہیں، اس کو کہتے ہیں پلینکٹن۔ تو یہ مچھلیاں پلینکٹن کھاتی ہیں، پلس میں الجی کھاتی ہیں، یہ فش اسمال فش کھاتی ہیں۔ تو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ واٹ از پلینکٹن۔ شاباش۔ دس از کیمل۔ جو فوڈ کھاتا ہے وہ ہوتے ہیں پتے ہوتے ہیں اور شربس ہوتے ہیں، اور یہ واک کرتا ہے۔ اس سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ اس سے ہمیں میٹ ملتا ہے اور ملک ملتا ہے۔ ویڈیو کو پاس کر کے نام لکھیں ہیں اینیملز کے کالم اے میں، کالم بی میں ان کے ہوم کے نیمز لکھیں۔ پیرٹ کے ہوم کا نام کیا ہے؟ پیرٹ کا ہوم ہوتا ہے نیسٹ، ریبٹ کا ہوم ہوتا ہے برو، اور فش کا ہوم کیا ہوتا ہے؟ واٹر۔ یہ تینوں سوالات حل کر کے بتائیں۔ بہت خوب۔ اگر آپ کو کوئی دقت پیش آ رہی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ گراس کھانے والی ایک گوٹ، دوسری کاؤ۔ 2 اینیملز جو میٹ کھاتے ہیں، ایک ٹائیگر، دوسرا لائن۔ 3 چیزیں جو ساری لیونگ تھنگس کو زندہ رہنے کے لیے ضروری ہیں، ایک واٹر، دوسرا فوڈ، تیسرا کیا ہے؟ شاباش، ایئر۔ نیمز، اور آپ ہر ایک جانور پر اس کا نام لکھیں گے اور ان کو کلر کریں گے۔ شاباش۔ ویڈیو کو پاس کر کے یہ ایکٹیویٹی سولو کریں، پھر آگے چلتے ہیں۔ میں نے ملائے ہیں، آپ نے ملانے نہیں ہیں، آپ نے لکھنے ہیں یہاں۔ ویری گڈ۔ اس کو استعمال کریں۔ یہ اینیملز کے نیمز لکھے ہیں، اور یہاں پر آپ لکھیں گے کہ کون سی جگہ پر کون سا جانور رہنا پسند کرتا ہے۔ یہ ڈیئر ہے، ڈیئر کہاں رہتا ہے؟ ڈیئر رہتا ہے جنگل میں۔ شاباش۔ اسی طرح آپ یہاں لکھیں گے جنگل۔ دوسرے سارے کالم فل کریں 2 سیکنڈز کے لیے ویڈیو کو پاز کر کے۔ شاباش۔ یہ ڈیئر جنگل میں رہتا ہے، اور دس ایلیفینٹ از آلسو جنگل اینیمل، وائلڈ اینیمل۔ اینڈ کاؤ کہاں رہتی ہے؟ ہوم میں رہتی ہے یا فارم میں؟ فارم میں رہتی ہے، زیادہ تر فارم میں رہتے ہیں، لیکن گھر میں بھی کچھ لوگ ان کو پالتے ہیں۔ اور ڈاگ ہوم میں رہتا ہے، پیٹ اینیمل ہے۔ فش جو ہے وہ کہاں رہتا ہے؟ وہ پونڈ یعنی واٹر میں۔ اور پیرٹ کہاں؟ پیرٹ ٹریز پہ رہتا ہے، یا جو پیرٹس ہوتے ہیں ان کو ہم گھر میں رکھتے ہیں۔ اور جو ہارس ہوتا ہے وہ کہاں رہتا ہے؟ ہارس کو ہم پالتے ہیں فارم میں۔ کیٹ گھر میں رہتی ہے، کیونکہ دس ون از اے پیٹ اینیمل۔ اور یہ ڈک کہاں رہتا ہے؟ ڈک رہتا ہے پونڈ میں۔ شاباش، ویری گڈ۔ بہت خوب پیارے بچوں، یہ ساری چیزیں دیکھ لیں، پڑھ لیں۔ اب ہم کچھ ایڈوانسڈ چیزیں پڑھیں گے پلانٹس اینڈ اینیملس کے بارے میں۔ وہ ہیں ڈفرینس بٹوین پلانٹس اینڈ اینیملس۔ آپ نے یہ ساری چیزیں پڑھ لیں، اب ڈفرینس پڑھیں گے جو کہ آپ کو اپنے کلاس میں ایڈوانس بنائیں گی یہ باتیں، اور جو دوست اپنی معلومات میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی یہ پورشن بہت ہی امپورٹنٹ ہونے والا ہے۔ لیونگ تھنگس جو ہیں وہ 2 گروپوں میں ڈیوائیڈ کیے جا سکتے ہیں، 2 براڈ کیٹیگریز۔ ایک ہوتے ہیں پلانٹس، دوسرے ہوتے ہیں اینیملس۔
اگرچہ یہ دونوں ہی چیزیں لیونگ تھنگس ہیں، ان میں جو کریکٹرسٹکس ہیں وہ لیونگ تھنگس والی ہیں، اس کے باوجود ان میں بہت سارے طریقوں میں ڈفرنس پایا جاتا ہے۔ ہم ان کو باری باری ڈسکس کریں گے۔ فرسٹ آف آل ہم یہاں جو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے فوڈ ڈفرنس۔ جو سبز پودے ہوتے ہیں وہ پروڈیوسرز کہلاتے ہیں، کیونکہ وہ اپنا کھانا، اپنی خوراک، اپنی غذا خود پروڈیوس کرتے ہیں بائی اے پروسیس کالڈ فوٹوسنتھیسس۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دس ون از اے پلانٹ، یہ سورج کی روشنی اور ایئر سارے مل کر ایک پروسیس ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں فوٹوسنتھیسس۔ اس کے ذریعے سے یہ پودے اپنی خوراک یعنی اپنی غذا تیار کرتے ہیں۔ کلوروفل پلانٹس کو سن لائٹ ٹریپ کرنے میں مدد دیتی ہے، جس میں فوٹوسنتھیسس ہوتی ہے ان دا پریزنس آف واٹر اینڈ ایئر۔ اب باری ہے اینیملز کی۔ پلانٹس اپنی خوراک خود بناتے ہیں فوٹوسنتھیسس کے ذریعے، اور جو اینیملز ہوتے ہیں وہ ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں کس پر؟ پلانٹس پر۔ کچھ اینیملز جو ہوتے ہیں وہ دوسرے جانوروں پر ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں، وہ دوسرے جانوروں کا گوشت کھاتے ہیں، اور کچھ جانور جو ہوتے ہیں وہ دونوں ہی چیزوں پر گزارا کرتے ہیں۔ ہم جانوروں کو کنزیومر کہتے ہیں اور پودوں کا کیا کہتے ہیں؟ آپ کو یاد ہے؟ شاباش، ان کو پروڈیوسر کہتے ہیں۔ خوراک کے لحاظ سے جانوروں کے جو 3 گروپ بنے، ان میں سے جو گراس ایٹرز ہیں ان کو ہم ہربیورس کہتے ہیں، جو گوشت کھانے والے جانور ہیں ان کو ہم کارنیورس کہتے ہیں، اور جو جانور دونوں چیزوں پر گزارا کرتے ہیں یعنی کہ گوشت اور پودوں پر، دونوں پر، ان کو ہم کہتے ہیں اومنیورس۔ اب ہم سمجھنے جا رہے ہیں بریتھنگ ڈفرینس۔ پلانٹس جو ہیں وہ اپنے پتوں پر موجود ٹائنی اوپننگز کے ذریعے ایئر اندر لیتے ہیں۔ ان ٹائنی اوپننگز کو اسٹومیٹا کہتے ہیں۔ اینیملز کو ڈفرینٹ بریتھنگ آرگنز ہوتے ہیں، یعنی کہ سانس لینے کے لیے مختلف اعضاء ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ انسانوں کو بریتھ کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ ان کو نوز اور لنگس ہوتے ہیں، اور فش کو بریتھ کرنے کے لیے گلز ہوتے ہیں، اور انسیکٹس کو بریتھ کرنے کے لیے ایئر ہولز ہوتے ہیں جسم پر۔ موومنٹ ڈفرینس۔ پلانٹس جو ہیں وہ سلو اور سبٹل موومنٹ ظاہر کرتے ہیں، جیسا کہ ان کی جو شوٹس ہیں ان کا گرو ہونا، یہ بھی موومنٹ میں آ جاتا ہے، اور اپنی ڈائریکشن سورج کی طرف کر لینا، یہ بھی ان کی موومنٹ میں۔ آپ نے سن فلاور کو تو دیکھا ہی ہوگا کہ سن فلاور کا پودا اپنا رخ سورج کی طرف کرتا ہے۔ اور اینیملز جو ہیں ان کو تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ویزیبل موومنٹ کرتے ہیں، جیسا کہ واکنگ، کرالنگ، ہاپنگ یعنی کہ جمپنگ کرنا، اور رننگ بھاگنا دوڑنا۔ وہ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ وہ ایسا کرتے ہیں فوڈ سیکیورٹی اینڈ شیلٹر کی تلاش میں۔ ریپروڈکشن ڈفرینس۔ کچھ پودے جو ہوتے ہیں وہ اسٹیمز، لیوز، روٹس اینڈ بلبس کے تھرو اپنی نسل بڑھاتے ہیں اور ریپروڈیوس کرتے ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ سیڈز کے تھرو ریپروڈیوس کرتے ہیں۔ اور اینیملز کی باری ہے تو اینیملز جو ہیں یا تو ڈائریکٹلی اپنے بیبیز کو برتھ دیتے ہیں، ان کی ڈیلیوری کرتے ہیں، یا پھر وہ ایگز دیتے ہیں۔ ان انڈوں میں سے جو جانور انڈے دیتے ہیں ان انڈوں میں سے ان کے بچے نکل آتے ہیں۔ اب ہم سمجھتے ہیں سینس ڈفرینس کی، کہ پلانٹس اور اینیملز میں سینس میں کون سی ڈفرینس ہے۔ پلانٹس کے پاس اینیملز کی طرح سینس آرگنز تو نہیں ہوتے، لیکن یہ پلانٹس جو ہیں وہ رسپونڈ کرتے ہیں ٹچ کو، لائٹ کو۔ جیسا کہ آپ نے اگر میموسا پلانٹ کو ٹچ کیا ہوگا تو اس کے پتے سکڑ جائیں گے،
اور سن فلاور جو اپنی ڈائریکشن سن کی طرف موو کرتا ہے تو اس کو سینسیشن ہوتی ہے لائٹ کی، تبھی اس کو جا کر پتہ چلتا ہے کہ لائٹ اس طرف سے، تو وہ اپنا جو رخ ہے ڈائریکشن ہے وہ تبدیل کر کے سورج کی طرف کر لیتا ہے۔ باقی جو جانور ہوتے ہیں ان کے پاس 5 سینس آرگنز ہوتے ہیں، نوز، ٹنگ، ایئر، آئی اور اسکن ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ کچھ جانور جو ہوتے ہیں ان میں 1 یا 2 سینس آرگنز کی کمی ہوتی ہے۔ جی ہاں بالکل، آپ کے لیے اگر یہ حیرانی کی بات ہے تو آپ کے لیے اچھی بات ہے کہ آپ نے ایک نئی چیز سیکھی ہے، جیسا کہ سنیک، فش، کریب اور جیلی فش جو ہیں ان کے پاس 5 سینسز نہیں ہوتے، 1 یا 2 سینس کم ہوتے ہیں ان کے پاس۔ اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں گروتھ ڈفرینس۔ پلانٹس جو ہوتے ہیں گرو کرتے رہتے ہیں پوری زندگی، تھرو آؤٹ دا لائف، اپنی برانچز ڈیولپ کرتے ہیں، فلاورز ڈیولپ کرتے ہیں اور نیو لیوز جو ہیں وہ ان پر آ جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو پوری زندگی جب تک ان کی زندگی ہے وہ گرو کرتے ہی رہتے ہیں، سوائے کچھ پلانٹس کے جو فلاورنگ کے بعد ختم ہو جاتے ہیں خود بخود۔ اینیملز اپنی ایڈلٹہڈ کی ایج کو پہنچنے کے بعد وہ اپنی گروتھ اور سائز کو اسٹاپ کر لیتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو پلانٹس کے بارے میں اور اینیملز کے بارے میں بہت اچھی جانکاری ملی ہوگی۔ پلانٹس اور اینیملز کی جو ایکسرسائزیں دی گئیں ان سے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا، اور میں نے اپنی طرف سے جو کوشش کی کہ آپ کو کچھ ایڈوانس چیزیں ان فارم آف ڈفرینس بٹوین پلانٹس اینڈ اینیملز سمجھایا جائے، امید کرتا ہوں کہ اس سے بھی آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو زیادہ فائدہ نہیں ہوا، آپ کا ٹائم ویسٹ ہوا ہو، تو آپ اپنا مشورہ یا شکایت کمنٹ میں ضرور کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ فائدہ مند ہے ویڈیو تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اگر آپ اسی طرح کی میری کوشش سے فائدہ مند رہنا چاہتے ہیں، آئندہ بھی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں، تو سبسکرائب تو ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔